السلام علیکم جی. کل رات کو جی سینیٹر سیف اللہ نیازی جو تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر بھی رہ چکے ہیں, عمران خان کے پرانے قریبی ساتھی ہیں, ان کے گھر ایف آئی اے کا ایک ریڈ ہوا اور وہاں پر انہوں نے ان کے گھر سے ان کا لیپ ٹاپ لے لیا اور جو اس کے لیے چلان لے کے آئے تھے, جو اجازت لے کر آئے تھے, وہ اس لیے تھی کہ ایک ویب سائٹ ہے نامنظور.com جس سے پیسہ اکٹھا کر کے غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ کتنی نامنظور.com جو ہے وہ خفیہ چیز ہے اور اس سے ہم اتنے غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھا ہوگا اکثر کہ خان صاحب جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے ان کے جو راسٹرم لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لٹکا ہوتا ہے اور نامنظور.com لکھا ہوتا ہے. اتنا چھپا کے ہم وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو لگ رہا یہ ہے کہ یہ اس سارے یہ جو کام ہو رہے ہیں, اور کیا کام ہو رہے ہیں اس کی بھی میں تھوڑی تفصیل میں جاؤں گا, یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں نا, اس کا نشانہ عمران خان ہے. لیکن اصل میں اس کا نشانہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان صرف راستے میں کھڑے ہوئے. اس کا نشانہ ہے ایک عام پاکستانی, ایک پاکستان کی عوام. پاکستان بدقسمتی سے پچھلے 70 سال کے اندر جس طریقے سے چلایا گیا ہے اور جو حالات پیدا کیے گئے ہیں, پاکستان کے اندر ایک بہت چھوٹے سے طاقتور طبقے نے پورے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے. چاہے الیکشن ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, نظام کے اوپر قبضہ جو ہے ایک چھوٹے سے طاقتور طبقے کا ہے. اور جو اس وقت اصل خطرہ عمران خان نے پیدا کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا, وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی, لیکن یہ جو طاقتور طبقے کا پاکستان کے اوپر شکنجہ ہے وہ توڑ دیا جائے گا. پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے, ایک عام پاکستانی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے, اور اس طاقت کو توڑنے کے لیے یہ جو کام کیے جا رہے ہیں اسی کا کل ایک حصہ تھا. اس کی 2-3 مختلف پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں, آپ کو ذرائع ابلاغ کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آج کل تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, یہ زیادہ تر جو ہمارے چینلز ہیں ارب پتی ان کے اونرز ہیں, غیر ان کے کاروبار بھی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, ان کے چینل کو کنٹرول کرنا وہ پیمرا کے ذریعے کیا جائے کہ جیسے بھی کیا جائے, وہ تو نسبتاً آسان کام ہے. لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی بیٹھے ہوئے اور ایک فون کے اوپر ان کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو کہنا چاہیں, جب کہنا چاہیں, جس کے بارے میں کہنا چاہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ایک تو بہت بڑا ہدف اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس آواز کو گھونٹا جائے. آپ سے چینل پہ آپ نے بند کر دی عمران خان کی تقریریں, عمران خان کی تقریر جو ہے سوشل میڈیا پہ آسمان پہ چلی گئی. آپ نے کہا اچھا چلو میں یوٹیوب جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں, اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا. ابھی آپ نے دیکھا یہ کینیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے حکومت نے, جس کی خبر باہر سے آئی ہے, یورپین ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر, وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سافٹ ویئر خریدا جا رہا ہے, ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلا گھونٹا جائے. میں پھر بولوں گا یہ عمران خان اس کا ہدف نہیں ہے, اس کا ہدف ایک عام پاکستانی ہے کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ جب ہم نے تمہیں بول دیا کہ یہ حقیقت ہے تو تم سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہو, تم آئینہ دکھانے والے ہوتے کون ہو. تو گلا گھونٹا جائے ایک عام آدمی کا, ایک عام پاکستانی کا, کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نے آزاد کر دیا ہے. وہ اب مرہون منت نہیں ہے کہ اربوں روپے لگاؤ کو چینل لگاؤ تو پھر اس کے بعد پیمرا سے لائسنس لو تو پھر اپنی بات عوام تک پہنچا سکو. وہ گھر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے وہ سارے پاکستان تک پہنچا سکتا ہے. ایک وہ اس کا بہت بڑا ہدف ہے. دوسرا, پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے. ارب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے, ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے, اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان ارب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی اجازت دیں گے. یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی, بڑا زبردست سسٹم جو لگا ہوا تھا. اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے سے بنانے شروع کیے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ دوسرے سے بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں. تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر بنا لیے, اور وہ خود بھی ارب پتی ہو گئے, ساتھ ان کے انویسٹرز بھی ارب پتی ہو گئے. عمران خان نے جس طریقے سے شوکت خانم بنایا,
کہ جب بہت زیادہ امیر لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے تو وہ گیا اسکولوں کے اندر گیا, وہاں ایک عام پاکستانی کے پاس گیا اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا اور شوکت خانم بن گیا. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ایک عام پاکستانی کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور پوری کوشش کی. پہلے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے وہاں پر بغیر کسی قانونی جواز کے ہوتے ہوئے, کل ان سے ہائی کورٹ میں بھی پوچھا جج صاحب نے کہ آپ کے پاس ایف آئی اے کے پاس اختیار کون سا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت جو ہے کارروائی کرتے پھر رہے ہیں. 150 نوٹس ادھر بھیج دیے. نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے, اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو, آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں. اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے, آئیں نہ ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں. مقصد صرف ہے ہراساں کرنا, خوف زدہ کر دینا لوگوں کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام کرنے کوئی نہ تیار ہو. کیونکہ پھر میں وہی بولوں گا, کیونکہ طاقت عمران خان جو لے رہا ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر وہ سیاست کر رہا ہے. تو عوام کو کس طریقے سے ڈرایا جائے, خوف زدہ کیا جائے, دور کیا جائے, اسی کا پہلو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے اوپر بھی ہے. نامنظور.com جو ہے وہ بنائی گئی ویب سائٹ آج سے چند ماہ پہلے, جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن آئی, عدم اعتماد کی تحریک آئی, اور اس کے بعد پاکستانیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک پوری تحریک چلنی شروع ہوئی, تو اسی کا وہ ایک نعرہ بن گیا نامنظور, غلامی نامنظور کی پوری آواز سارے پاکستان میں پھیل گئی, اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ نامنظور.com سے وہاں پہ عام پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے, پاکستان کے اندر سے لوگ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے, باہر کے لوگ جو سارے پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے وہ وہاں پہ پیسہ جمع کراتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے اندر پوری اس کی رپورٹنگ ہوگی, اس کی آڈٹ ہو رہی ہے سارے پیسے کی. اس کو یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی. غیر قانونی نہیں ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ ان کے سیاسی موت نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عام آدمی پاکستانی وہ عمران خان کو پیسہ دے کے یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کو تحریک کو چلائے گا, تو پھر انہوں نے جو چند طاقتور طبقے کے لوگوں نے پاکستان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, پھر یہ کدھر جائیں گے. اصل خوف اس بات کا ہے ان کو. قانون کے اندر تو ہم ظاہر ہے اس کو چیلنج کر ہی رہے ہیں, کورٹ کے اندر جیسے میں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آلریڈی ایف آئی اے کی تحقیق کا ڈلا ہوا ہے. یہ ایک نیا آ گیا نامنظور والا, یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اوپر. آخر میں صرف ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو سپریم کورٹ نے 2017 میں کہا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو بلا تفریق ان کی تحقیقات کرنی ہے فنڈنگ کی, تو تحریک انصاف کو تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے باقی سب کی بھی کرنی ہے. جہاں پہ چند مہینے پہلے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے, ابھی تک قوم انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ آپ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی, کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے. جو میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں, 36 کروڑ روپے آ گئے جی, پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر سے آ گئے, کوئی ڈال گیا جی, اللہ کا بندہ جو ہے 36 کروڑ روپے ڈال گیا. یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا. آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو, اسد عمر کو, فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس بھیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے, وہ ہم نے بند نہیں کرنا, اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا.